اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اس دنیا کے اندر برزخ کے حالات کو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں تو ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں ہم کچھ نہ دیکھ سکیں گے۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اب بعض مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کو کھود کر دیکھا لیکن کچھ نہ نکلا۔ جاہلوں، اگر اللہ پاک نہ دکھانا چاہے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان چیزوں کا دکھانا نہ دکھانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچائی کے پیکر سچے انسان اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ سچ کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا آسمان نیچے آ سکتی ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرما دیا، قبر کے اندر حالات ہوتے ہیں، اچھے انسان کے لیے اچھے حالات ہوتے ہیں، برے انسان کے لیے برے حالات ہوتے ہیں، فرشتے بھی وہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہ انکار کرنا درست نہیں ہے کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھنے والی بات کہتے ہو نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کے اندر دیکھا کچھ نہیں، اس لیے کچھ نہیں، عذاب نہیں ہے۔ جاہلو، تم نے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ کو بھی تو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین کامل ہے نا۔ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مانا ہوا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہے ہمارے دل کے اندر۔ تو یہ چیزیں ان کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے بن دیکھے، تو قبر کے عذاب کے اوپر بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ آگے فرمایا حدیث پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دو قبرستان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کو اس لیے کہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو اس لیے کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کپڑے کی صفائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور صفائی فرمایا یہ نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، دوسرا آدھا ایمان باقی چیزوں میں ہے، لیکن آدھا ایمان پاکیزگی کے اندر۔ اللہ پاک کیونکہ پاک ہے، پاکیزگی کو اللہ پاک خود پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اگر آپ کے کپڑے پاک نہیں ہوں گے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے ہو سکے گا؟ فرماتے ہیں کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ جو مومن ہوگا، جس کی زندگی کے اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں گی، جو حیا والے پاک دامن ایمان والے ہوں گے، اگر گناہ ہو چکے ہوں تو بھی سچی پکی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے اس کے پاس ڈرونی شکل والے، نیلی آنکھوں والے آ جاتے ہیں، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ دونوں میت سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ان کے سامنے کر دیں گے۔ اگر وہ مومن نیک سچا ہوگا تو وہ کہہ دے گا یا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اگر جو ہے نا وہ منکر ہوگا، کافر ہوگا، گناہگار ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بس دنیا کے اندر لوگ جس طرح کہتے تھے میں بھی اس طرح کہتا تھا، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو پھر فرمایا کہ بعض چہرے تو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض چہرے چمک کھل رہے ہوں گے اور بعض چہروں کے اوپر غبار ہوگی، تار کھول چڑھی ہوئی ہوگی، اور ان کے چہرے کے اوپر اندھیری اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اور فرمایا قبر میں منافق کی جو شر ہے، ابھی ایک حدیث پاک بیان ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جب منافق شخص کے پاس فرشتے آ کر سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے سنتا تھا وہ ایسے کہتے تھے، میں نے بھی ویسا کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم۔ وہ فرشتے کہیں کہ کہاں ہمیں معلوم تھا تو جواب نہیں دے سکے گا۔ تو پھر فرمایا فرشتے اس کو زبردست مارتے ہیں اور اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی پسلیاں دونوں ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس جاتی ہیں اور انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہونے لگ جاتی ہیں۔ خدا کی زمین اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے اور قبر کو جہنم کے گڑھا بنا دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو قبر کو میں نے پہلے عرض کیا، قبر کو مٹی دھڑے نہ سمجھو، مٹی کی یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔